صاحبان ذی وقار، وقت کا جامع تنگ ہے، میں نہایت ادب سے حضور سیدی و مرشدی جانشین حضور ضیاء الامت کی بارگاہ اقدس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ نے غلام نوازی فرمائی، بندہ پروری فرمائی، اور آج ہمیں ان جیتی آنکھوں سے یہ دیکھنے کو موقع ملا کہ وادی سون کے پیاسوں کے پاس آب حیات کا چشمہ خود چل کر آ گیا ہے۔ ذہ نصیب یہ اس وادی کے کہ آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ یقیناً جہاں بھی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض پہنچتا ہے وہاں گلشن آباد ہوتے ہیں، صحراؤں کی بے آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ، ان کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر شریف سیالوی صاحب مرحوم، وہ یہاں نوشہرہ کے ہی تھے، بڑا عرصہ ملتان میں رہے، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ میں نے پروفیسر مسعود نظامی صاحب مرحوم و مغفور کو کہا کہ آپ پتھروں میں بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ادارہ بنا کر، لیکن جب بعد میں ڈاکٹر صاحب آئے، ادارہ دیکھا، ماحول دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور ضیاء الامت کی کرامت ہے کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی پتھروں میں بھی بیج بوجھ دے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یقیناً جب اللہ کے ایسے بندوں کی نسبت سے لوگ آتے ہیں، ہم بھی یہاں آئے تو اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ تھا اور ہمیں حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نگاہ کرم پہ بھروسہ تھا، اور الحمدللہ آج جامعہ مدینہ النبی اس علاقہ کے اندر خدمت دین متین کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ساری حضور کی شفقت ہے، آپ کی بندہ پروری ہے، اور یہ آپ ہی کا فیضان ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، نہایت ادب سے، عجز و انکساری سے حضور جانشین حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوں کہ آپ ان عالیان وادی سون جو صوفیاء کی سرزمین ہے، جو آل اللہ سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھرتی ہے، آپ ان سے گفتگو فرمائیں گے۔ محبت سے بھرپور جوش سے نعرے کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں جو ہو نہیں مصطفیٰ، لاجپال لاجپال، لاجپال لاجپال، تینوں ملت کی دیا، تینوں ملت کی دیا، حق و صداقت کی صدا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبہ جناب صاحبزادہ حامد عزیز صاحب
مدذل العالی زیب آستانہ عالیہ مکان شریف، معزز علماء کرام، یاران طریقت، عزیز طلباء، عزیز بچوں، میری باحیا بہنوں، میری عفت ماں بیٹیوں، آپ کا یہ خادم، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے جس عزیز کی ذمہ داری اس علاقے میں اللہ کے نبی کے دین کی نوکری کے لیے لگائی، آج اس کی یہ خوبصورتی دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا حضور ضیاء الامت کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ یہی پیغام اپنے علماء، اپنی شاہین صفت فضلاء سے ہے کہ جہاں جاؤ وہاں سب کی احترام، عزت اور ان کی عزت افزائی ہمارے فرض ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم مقابلوں کے لیے نہیں جاتے، ہم کسی کے سامنے اپنے شملے کو اونچا نہیں کروانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی کے دین کی نوکری ہے جو ہمیں نصیب ہوئی وہ ہمیشہ باقی رہے اور خیر کے نتائج اس سے برآمد ہو۔ میں آج چوتھی نسل کا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 1925 میں میرے دادا حضرت قاضی اسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ علم کی خدمت کا مقصد ہمارا زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ 1925 میں جب پاکستان بنا ہوا تھا، ہمارے شہر میں ہندو لوگ رہتے تھے، ان کی کثرت تھی، مسلمان غریب تھے، کوئی زراعت میں مزدوری کرتا، کوئی پانڈیوں کا کام کرتا، کوئی اور کام کرتا، تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا۔ تو آپ اپنے دوستوں سے کہتے کہ یہ جو بچے ہیں نا، تم ان کو سکول بھیجو۔ تو ہمارے شہر کے لوگ غریب تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سرکاری سکول کا ٹکا آدھا ٹکا فیس دیں۔ تو میرے دادا ان سے کہتے تھے بچے تم دے دو، فیس میں دے دیتا ہوں، بچے تم اپنے میرے حوالے کرو، ان کی فیس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت ٹکا سکیم کے نام سے دوستوں میں ایک بیداری کی لہر جو ہے اس کو آغاز کیا کہ آپ لوگ، کیونکہ جب ہم پڑھیں گے نہیں، نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، ترقی کیسے ہوگی، معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو ہمارے مسلمان پڑھائی کے معاملے میں جو وہ سمجھتے تھے انگریز ہمارا آقا بن گیا، اس نے ہم سے ہر چیز چھین لی، اس سے بھی وہ نفرت کرتے اور اس کی تعلیم سے بھی نفرت کرتے۔ اور اس کے مقابلے میں ہندوؤں کا تو یہ تھا کہ بھئی پہلے مسلمان ہمارے آقا رہے ہیں، اب انگریز آقا ہو گئے، وہ ان کے غلام ہو گئے اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو اپنایا کہ ہم تعلیم کی خدمت کریں گے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر جب ہمیں پڑھاتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے تھے وار امنگ دی نیشن از فاٹ ان کلاس روم۔ یہ قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں نا، وہ سڑکوں پہ میدانوں میں نہیں ہوتی، وہ کلاس روموں میں ہوتی ہیں۔ جس قوم کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، جس قوم کے لوگ زیادہ علم رکھتے ہوں، وہ قوم جیت جاتی ہے، باقی قومیں ہار جاتی ہیں۔ یہی وہ پیغام تھا کہ مسلمانوں کو جیتنا ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کو علم کو سیکھنا ہے اور علم کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا جب حضور ضیاء الامت نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا آغاز کیا، میں یہ بھی اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس شخصیت نے کس انداز اور کس فکر سے ہماری یاد جاری کی۔ آپ جب ہمیں خود آپ بات کئی بار آپ نے سنائی، اب فرماتے ہیں میں جب مصر جانے لگا
تو میرے دادا حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ 1925 میں انہوں نے تعلیم کی خدمت کا آغاز کیا، تو فرماتے ہیں وہ مجھے سرگودا ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے گئے۔ ٹرین تھی، اس پہ میں نے بیٹھ کے کراچی جانا تھا اور وہاں سے بحری جہاز پہ بیٹھ کے میں نے مصر جانا تھا۔ جب میں وہاں سرگودا پہنچا تو مجھے آپ نے بلا کے اپنے پاس آخری لمحوں میں ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کرم شاہ جی میں بوڑھا، میں بیمار، مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے نبی کے دین کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ایسا کرو، جاؤ پڑھو، اور جب تم پڑھ کے واپس آؤ گے میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں ایک گاڑی خرید دوں گا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا دوں گا، تم اس میں بیٹھ جانا، گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی جا کر میرے نبی کی عزت کا ہوکا دینا۔ آپ فرماتے ہیں ایک جوان بیٹا اور ایک بوڑھا باپ آپس میں گفتگو یہ نہیں کر رہے کہ بچے میں نے تمہیں بڑی محنت سے پڑھا رہا ہوں، تم پہ خرچ کر رہا ہوں، تم جب واپس آؤ گے نا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا کو لوٹنا کیسے ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں، میں تمہیں وہ ہنر بتاؤں گا جس سے تو مالا مال ہو جائے گا۔ وہ بوڑھا بندہ اپنے بچے سے، جوان بچے سے جو اس کی امیدوں کا مرکز تھا، اس کو یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا تو جائے گا، پڑھ کے واپس آئے گا، میں گاڑی لے کے دوں گا، لاؤڈ سپیکر لگا دوں گا، اس میں تمہیں بٹھاؤں گا اور تم میرے نبی کی عزت کا ہوکا دینا، یہ میرا پیغام۔ اب فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں مصر پڑھتا رہا۔ اب فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں تھا، کوئی رات ایسی نہیں تھی جب مجھے حضور غازی اسلام کا وہ جملے اور وہ چہرے کی تمازت مجھے یاد نہیں کرتی۔ اب فرماتے میں پڑھتا رہا، جب میں واپس آیا حضور غازی اسلام کی طبیعت ناساز تھی، آپ بیمار تھے، آپ کی میں خدمت میں لگ گیا، میں نے 3 سال آپ کی خدمت کی، ساتھ یہ سوچتا رہا ایک کرم شاہ کتنا جیے گا، ایک گاڑی کتنا دوڑے گی، ایک لاؤڈ سپیکر کی آواز کہاں تک جائے گی، یہی میں سوچتا رہتا۔ میرے والد نے کہا گاڑی لے دوں گا، میرے والد نے کہا لاؤڈ سپیکر لگاؤں گا، میرے والد نے کہا کہ تم گلی گلی نگر نگر ہوکا دینا اپنے نبی کی عزت کا۔ میں کتنا جیوں گا، ایک گاڑی کتنا دوڑے گی، ایک لاؤڈ سپیکر کتنا چلے گا، یہ تصور میری ذہن میں۔ تو میں نے پھر فیصلہ کیا ایک کرم شاہ نہیں، کئی کرم شاہ پیدا کرنے ہیں، ایک گاڑی نہیں کئی گاڑیاں چلانی ہیں، ایک لاؤڈ سپیکر نہیں ہزاروں لاؤڈ سپیکر چلانے ہیں۔ اور آج وہ وقت آیا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز کیا۔ لوگوں نے کہا آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں، آپ اکنامکس پڑھا رہے ہیں، آپ معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، یہ کیا آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ کون پڑھے گا اور کون پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک تجربہ کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کی خدمت کا ایک انداز اپنانا ہے، میں کوشش کروں گا، اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ تو پھر آپ نے یہ کیا، اپنے مریدوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے میں تمہارے پیر کا بیٹا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے گائے دے دو، مجھے بھینس دے دو، مجھے جو ہے وہ تم کپڑوں کی تھان دے دو، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پہ ایک بیٹا دے، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے نذرانے نہ دو، مجھے کپڑے نہ دو، مجھے گائے بھینس نہ دو، مجھے کیا دو؟ اپنی اولاد۔ میں نے ایک تجربہ کرنا ہے، آپ لوگ میرے اپنے ہیں، کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ، نہ ہوا تو لوگ تو تانے نہیں دیں گے نا کہ اپنوں نے کیا ہے، اپنے میرے اپنے۔ تو آپ نے اس طرح ایک ایک بچہ لے کے اس دارالعلوم کی تحریک کا آغاز کیا۔ آج اس تحریک کو چلتے ہوئے تقریباً 9 سال رہتے ہیں 100 سالوں میں۔ 1925 میں شروع ہوئی تھی، غازی اسلام نے پوری زندگی لگائی،
1957 میں حضور ضیاء الامت نے اپنی پوری صلاحیتیں اس کے اوپر لگائیں، اور اس کے بعد اللہ نے توفیق بخشی، آپ نے یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی۔ آج 2016 ہو گیا ہے، 9 سال باقی بچتے ہیں، 3 نسلیں اور 100 سال یہ لگ گیا ہے، تب جا کر یہ باغ کھلا ہے۔ وہ ہمارا ایک لاہور میں بہت بڑی مشہور دکان ہے، نرالا سویٹ ہاؤس، آپ نے بھی اس کی چیزیں کھائی ہوئی ہوں گی، بڑے مزیدار۔ اور جب جہاں ہمارے ملک میں ہوئی تھی نا اسلامی سربراہی کانفرنس، تو گورنر ہاؤس میں اس کی مٹھائی گئی تھی اور وہ بڑی پسند کی گئی۔ اس کا یہ نرالے کا جو بزرگ ہے نا، بابا محمد الدین، یہ بابا تاج الدین، یہ اس کا نام ہے، تو وہ بڑی مشہور ہوئی۔ اس کے بعد پھر اس کی اللہ برکتیں ڈالتا گیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، اس کے بولنے پہ سیکنڈ لگتا ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں جو ہے وہ بہت وقت بیت جاتا ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کو قائم کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ باپے نے اپنا اعتماد بنانے میں جلدی نہیں کی، بہت دیر کو لگا رہا، پھر اس کا اعتماد قائم ہو گیا، تو پھر اللہ نے اس کی اتنی دکان سے بڑی بڑی دکانیں ہو گئی۔ پھر اس کے پوتے آ گئے، اب اس کے پوتے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ باپے کے نام کو، دکان کو، کاروبار کو بڑھائیں۔ انہوں نے کاروبار کو بڑھانا شروع کر دیا۔ کسی پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو نرالا سویٹ ہاؤس، دبئی میں جاؤ نرالا سویٹ ہاؤس، انگلینڈ میں جاؤ نرالا سویٹ ہاؤس۔ لیکن جب بھی وہ کوئی نئی دکان کھولتے ایک بڑا سا بینر لگاتے، اور بابا وہ سادہ سا اوپر پگڑی اور دھوتی پہنے ہوئے، وہ اس کی تصویر بنا کے کہتے کہ بابا تاج الدین سمائل بن سکے۔ بابا تاج الدین ایک بار پھر مسکرایا، نیچے سے دکان کھل گئی، نیچے سے ایک اور آؤٹ لیٹ آ گیا۔ میں نے جب یہ پڑھا میرے دل میں یہ آتا ہے، جہاں کوئی دارالعلوم کا آغاز ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں بابا کرم شاہ سمائل بن سکے، بابا کرم شاہ مسکرا دیا ہے، یہاں کیا کھلا؟ میں جب بھی یہ نئے ادارے قائم ہوتے ہیں، وہ ہمارے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب تھے، وہ حضور کی سیرت پہ تقریر کرتے تھے تو فرماتے تھے جتھے مائی پب دھرتا اتھے اگدا سرودہ بوٹا۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ فقیروں درویشوں محبت کرنے والوں کی یہ سرزمین ہے، مجھے خود تو یہاں اتنا زیادہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا، کہیں ایک آدھ بار یہاں سے گزرا ہوں گا، لیکن میرے والد کو اس علاقے سے، اس دھرتی سے بڑی محبت تھی، اور وہ مہینوں کے مہینے یہاں آ کے یہ سعودی میں وہ تشریف فرما رہتے، اور یہی جو ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کی باتیں ہوئی وہ وہاں آ کر لکھتے تھے، اور ان کی تکمیل مدینہ کی فضاؤں میں کرتے تھے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ ایک انداز تھا۔ تو مجھے اس حوالے سے یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جہاں سے گزرتا ہے نا، تو وہاں وہ جو ہے نا وہ نیچے سے وہ جلیبیاں اور برفی اور امرتی اس کی دکان نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کے دین کی دکان کھلتی ہے، اس میں سے وہ دین کا پیغام جو ہے وہ آگے جاتا ہے۔ آج میرے عزیز نے یہاں یہ خوبصورت ایک اہتمام کیا، میں اس کی اس کارکردگی پہ اس کی تحسین کرتا ہوں۔ بہت لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پاس، ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل علماء ہو گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ اللہ کی کیا تقسیم ہے، وہ ہر ایک کو یہ عزت نصیب نہیں کرتا، وہ کسی کسی کو ہوتی ہے۔ اس علاقے کے لیے ہمارے دوستوں کا، ہمارے اساتذہ کا اور ہمارے محترم اسلم رضوی صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جائے گا جاوید، تو ماشاءاللہ جب پڑھتا رہا تب بھی یہ ایک اچھا ذہین طالب علم تھا اور تحریکی اس میں وہ چیزیں موجود تھیں، تو یہاں آ کے اس نے جس انداز میں اس کام کو آگے بڑھایا، میں اس کے لیے اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔
دعا گو اللہ اس کو اور ترقی دے، اس کے معاملات کو اور آگے بڑھائے۔ اور میں حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا، ہمارا یہاں کا مرکز آپ ہے، ہماری جو اس علاقے کی سب سے بنیادی جو جگہ ہے وہ مکان شریف ہے، حضور پیر سیال کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش رہے گی کہ اس ادارے پہ بھی آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ان کے شامل حال رہیں۔ ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کسی کی ذہن میں یہ بات ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نکل جائے کہ ہم لوگ خدمت گزار ہیں، ہم فن خان نہیں ہیں۔ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی عزت کا مقام ہوتا ہے۔ میں ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، حضور ضیاء الامت نے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یہ پروردگار ہے نا جو ہمارا رب ہے، یہ بڑا کریم ہے، یہ سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی، دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی، کسی کے ساتھ یہ ہر ایک کے ساتھ مہربانیاں فرماتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیتا سب کو ہے، بھوکے کو کھانا دیتا ہے، پیاسے کو پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، ایک ایک سانس انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ سانس اندر جائے باہر نہ آئے تو موت ہے، باہر آئے اندر نہ جائے تو موت ہے۔ گویا ایک سانس میں اللہ نے دو دو نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، دو دو انعام عطا کر دیے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے مالک دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے۔ لیتا اس سے ہے جس کا رزق پاک ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے اور جس کو اسے قبولیت عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیتا بھی ہے اور آپ سے لے بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کاوش، محنت اور آپ کی یہ تگودو قبول فرمائے، اور ہمارا جو آپ سے ایک دینی محبت کا سلسلہ ہے وہ قائم و دائم رہے۔ میں خاص طور پہ محترم جناب جاوید اقبال ایم پی اے صاحب، ملک جاوید اقبال ایم پی اے صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پہل سے میرے ساتھ ہی تشریف لائے، اور پھر انہوں نے جس محبت اور جذبے کا اظہار کیا وہ بھی قابل تحسین ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو محبوب الرسول صاحب نے بات کیا ہے وہ ان کا یہ حق تھا کہ یہ اس کو ریسپانس کرے، نہ کہ میرا تو باپ تھا، میرے باپ نے ساری زندگی میں اپنے دارالعلوم میں جہاں کروڑوں کا وہ دارالعلوم بنا، اس کی بلڈنگیں بنی، ایک مقام کے اوپر بھی اپنا نام، اپنی تختی نہیں لگائی۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ اگر اس کو تختیاں منظور ہوگی تو ہر جگہ لگ جائیں گی، نہیں منظور ہوگی، میرے لگانے سے تو نہیں۔ اس لیے اس کو ریسپانس کرنا جاوید صاحب کا کام تھا، انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ہمارا تاریخی حوالہ ہے، وہ اس سے رہے، لیکن بہرحال ہو نہ ہو ان کی محتاجی نہیں ہے۔ جب اللہ کریم چاہتا ہے وہ جس کو جہاں چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میں آخر میں آپ تمام دوستوں کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پاک 19-20 محرم الحرام اور 21-22 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اس عرس میں شرکت کی دعوت دوں، تاکہ اس اللہ کے بندے کی جو اس نے کام کیا وہ آپ کو نظر آئے، آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے ان کی راتیں گزرتی تھیں، کس طریقے سے ان کے دن گزرتے تھے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ شوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میں تمام دوستوں کو حضور ضیاء الامت کے عرس مبارک کی مبارک محفلوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں میری دعوت قبول فرمائی آپ نے۔ وہ یہ ہے نا کہ یہ ہوتی ہے ایک باجی کہ مجھے آپ نے بلایا میں آ گیا، اب میں آپ کو بلا رہا ہوں آپ آ جائیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آج میں بھی نہیں آؤں گا، تو اس لیے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اس علاقے پہ عزت وقت غیرت مند علاقہ ہے، عزت دار علاقہ ہے،
اور ہم لوگ فقیروں اور درویشوں کا علاقہ ہے. میں نے سنا حضرت سلطان صاحب کی یہی جائے پیدائش ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان فقیروں کی ان جاؤں کا بہت لحاظ ہوتا ہے. اللہ سارو سب کی ہماری حاضری قبول فرمائے اور دین و دنیا کی آبرو مندی عطا فرمائے. میں آمین. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے بارشیں کرے, جو ہمارے لیے بہتر ماحول ہے ایسا ماحول ہے. اب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دوستوں نے جس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ان کو اس شرف قبول عطا فرما. ان کی معاملات میں, ان کی زندگی میں, ان کے علمی اس کام میں انہیں برکت عطا فرما. میرے مالک اپنی حبیب کے صدقہ جو دوست تشریف لائے صبح سے وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے, ان کے دامن کو اپنی کرم اور اپنے فضل سے بھر دے. اللہم انا نسألک من خیر ھذا الیوم, اللہم انا نسألک من خیر ھذا الیوم. میرے اللہ, آج کے دن کی جتنی بھلائیاں ہیں, جتنی خیر ہے, جتنی خوبصورتی ہیں, وہ ساری کی ساری میرے ان دوستوں کے دامن میں ڈال دیں. میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما, انہیں رزق حلال فراخ عطا فرما. میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے, اپنے نبی کے صدقے, نبی کی آل کے صدقے ہمارے اس علاقے کو یہ جو بارش کی کمی ہے جس کا بھی شکار ہے, مہربانی فرما کے اور موسلادھار اور برکتوں والی بارش ہمیں نصیب فرما. میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ جو نعمتیں تو نے ہمیں بخشی ہیں اس کے شکر کی توفیق نصیب فرما, اور وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رکھ. اور وہ پروردگار جو ہمارے کمیاں ہیں اپنی جناب خاص سے ان کو پورا فرما. پروردگار میں تیری بارگاہ میں التجا گزار ہوں, ہمارے مدارس, ہماری خانقاہیں, ہمارے تقیے, ہماری سکول, ہمارے مدرسے, ان سب کو اپنی جناب سے محفوظ فرما. ان کو حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرما. میرے مالک, میرا ملک آج بیمار ہے, زخمی ہے, گلی کوچے خون آلود ہیں, درگاہیں اور مسجدیں خون سے لت پت ہیں. ہمارے ادارے, ہمارے سکول جو ہے وہ معصوموں کی لاشوں سے اٹے ہوئے ہیں. ہمیں معاف فرما دے, ہمارے ملک پہ مہربانی فرما, ہماری اس پریشانی کا مداوع فرما. ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمان جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, آبرو مند بچیاں بے آبرو ہو رہی ہیں, لوگوں جوانوں کے چہروں کے اوپر وہ جو ہے چھروں کی فائر کر کے ان کو اندھا کر رہے ہیں. مالک, یہ ساری مصیبتیں ختم کرنے کی تو طاقت رکھتا ہے, قوت رکھتا ہے. ہمارے ان مظلوموں کی دستگیری فرما. ہماری افواج پاکستان, ہماری حکومت, ان سب کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی بہتری ہو, بڑائی ہو, خیر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقی و نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.